اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ہے جواب دوں تجھے تیری زبان میں، پھر کچھ نہیں باقی رہے شر کی دکان میں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج شاہی دربار میں بڑی بڑی مونچھوں والا، تہمت لگانے والا اور جھوٹ بولنے والا ایک شخص شہیر سیالوی موجود ہے۔ اس نے حال ہی میں اپنی سیاسی جماعت بھی بنائی ہے۔ سرکار گوھر شاہی پاک کے خلاف اگر اس کی ویڈیو دیکھی جائے اور سنی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خوبصورت لباس میں ملبوس اس شخص نے جھوٹ اور تہمت کے علاوہ اتنی گندی اور غلیظ زبان بھی استعمال کی ہے کہ جسے شاہی دربار دہراتے ہوئے بھی اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے۔ ہم اس جھوٹے اور تہمت لگانے والے شخص کے لیے ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتے کہ ہمیں سرکار گوھر شاہی پاک نے محبت اور صرف محبت ہی سکھائی ہے، چاہے اپنا ہو یا بیگانہ، دل کی محبت سب کے لیے۔ محترم ناظرین، جس وقت اس شخص نے سرکار پاک کے خلاف اپنی جھوٹی اور تہمت بھری ویڈیو لگائی تھی، اس وقت یہ شخص ایک عاشق رسول بزرگ بابا خادم حسین رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کیا کرتا تھا۔ انہی دنوں شاہی دربار نے دربار شاہی پر بیٹھے ایک بزرگ سے اس کی مخالفانہ ویڈیو کا معاملہ بیان کیا تو انہوں نے بلا سوچے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ایک بزرگ کی گستاخی اللہ پاک کا دوسرا بزرگ کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ جلد یا بدیر بابا خادم حسین اس کے جھوٹ، تہمت اور گستاخی پر اسے خود سے ہی دور کر دیں گے۔ اور آج شاہی دربار ہو بہو وہی منظر دیکھ رہا ہے کہ جو ان بزرگ نے فرمایا تھا۔ جب شہیر سیالوی سے کسی نے سوال کیا کہ جب تحریک لبیک والے دھرنے میں بارش میں ٹھٹھرتی سردی میں گولیاں کھا رہے تھے اور آپ آرام سے اپنے کمرے میں موجود تھے، کیا وجہ تھی آپ وہاں پر کیوں نہیں گئے؟ محترم ناظرین، آپ خود ہی سن لیجئے سوال بھی اور ان صاحب کا جواب بھی۔ آپ نے جب تحریک لبیک پاکستان والے وہاں پر گولیاں کھا رہے تھے، دھرنے میں موجود تھے، ان پر بارش ہو رہی تھی، ٹھٹھرتی سردی میں وہاں پر موجود تھے، آپ آرام سے اپنے کمرے میں موجود تھے، کیا وجہ تھی؟ آپ وہاں پر کیوں نہیں گئے؟ ان کے دھرنے کا رزلٹ کیا نکلا؟ جو بھی تھا، لیکن انہوں نے قربانی تو دی ہے۔ ان کی قیادت سے پوچھیں دھرنے کا رزلٹ کیا تھا؟ اپنے تمام تر مطالبات انہوں نے منوا کے وہاں سے اٹھے تھے۔ کیا مطالبہ؟ سفیر کو نکالنا یا اپنے پرچے ختم کرانا؟ ان کے پرچے ختم کرانے کے لیے میں اپنے غریبوں کے بچوں کو مرواؤں؟ 3 میل احد مدینہ منورہ تو 3 میل تے منافق جڑے سن جنہاں پیچھے نمازاں بھی پڑھیاں، سجدے بھی دیتے، لاکھ بھی دورے کیتے، عمرے بھی کیتے، جناب سارے معاملات کیتے، زکاتاں بھی دیتیاں، لیکن جدو اوکھا ویڑا آیا تو پھر کہنے لگ پہ نعوذ باللہ حضور تو اپنے بندے مروان واسطے لے کے جا رہے ہیں۔ وہی بولیاں آج بھی یہی کیا جانا نا جی اپنے بندے مروان واسطے لے کے جا رہے ہیں۔ تے جڑے غلام سن، میرے آقا و مولا نے پوچھا، صحابہ سامنے تشریف فرما، میرے آقا نے پوچھا اے میرے صحابہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھتے ہو؟ یا رسول اللہ مال نہ بھی لڑیں گے، جان نہ بھی لڑیں گے، اگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، حکم دیو گھوڑے سمندر چ پا دیں گے۔ شہیر سیالوی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں بھائی، جہاں پرچوں کی بات آ جاتی ہے نا بیچ میں، انہوں نے کہا جی کہ جی وہ تو پرچے ختم کروانے کے لیے گئے تھے، ہم اپنے وہاں پہ بندے مروا لیتے۔ تو یار میری بات سنیں، جنگ یمامہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے نا بھائی، ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، وہاں پہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ، مال، دولت، عزت یا جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ قربان، آپ پرچوں کی بات کر رہے ہیں۔ شہیر سیالوی کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے لبیک میں آیا، جو بابا جی کے ساتھ ملا، بابا جی کے ساتھ کوئی 1-2 دھرنوں میں گیا، اور پھر جو ہے اس کا جب نام بن گیا، لوگوں میں اس کی دھوم دھام ہونے لگ گئی کہ شہیر سیالوی بھی کوئی بندہ ہے۔ تو پھر جو ہے وہ فیم لینے کے بعد آج یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایسے شر پسند لوگوں سے آپ بھی بچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ شہیر اس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ اس سے کسی نے صحافی نے سوال کیا کہ آپ لبیک والے سڑکوں پہ آئے تھے تو آپ کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگا یہ تو اپنے پرچے ختم کروانے کے لیے آئے، اس کے لیے ایک ہی جملہ، کھوتے نو کی پتہ گل کند کی ہوندی، کھوتے نو کی پتہ گل کند کی ہوندی، مچھالا باندر، تجھے کیا پتا کہ لبیک والوں کا مقام کیا ہے؟
ہمارے یوسی کے کارکن کے قدم جو ہے جہاں پہ قدم لگتے ہیں ان قدموں کے لیے جو خاک لگتی ہے تو ذلیلہ اس کا مقابلہ بھی نہیں کرتا. استغفر اللہ. یعنی جس عظیم بزرگ عاشق رسول بابا خادم حسین کی قدم بوسی کرتا تھا، اب انہی بزرگ کے عشق رسول کے عمل پر انگلی اٹھا کر تنقید کرتا نظر آیا. شاہی دربار سمجھ گیا کہ بابا خادم حسین رحمۃ اللہ علیہ پر اس کی تنقید کرنا اور ان کے ایمانی عمل پر اعتراض کرنا بھی بابا خادم حسین رحمۃ اللہ علیہ کی ہی جانب سے تھا. یعنی انہوں نے اس جھوٹے تہمت لگانے والے کو اپنی ذات سے الگ فرما دیا تھا، جسے یہ بدبخت سمجھ نہ پایا. محترم ناظرین، ہم کبھی بھی شہیر سیالوی جیسی غلیظ زبان میں اسے جواب نہیں دیں گے، لیکن جو جھوٹ اور تہمت اس شخص نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے لگائی ہے، اس کا علمی جواب دینا ہمارا حق ہے، تاکہ مسلمان اس کے جھوٹ اور تہمت کو سن کر گمراہ ہونے سے محفوظ رہیں. محترم ناظرین، ہمیں یہ بتاتے ہوئے بھی دکھ ہو رہا ہے کہ انگریزی زبان کا یہ عالم قرآنی حکم سے کتنا دور ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں حکم ربی ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. سبحان اللہ. محترم ناظرین، شہیر نامی اس شخص نے قرآنی حکم نہ مانتے ہوئے سنی سنائی باتوں پر کبھی تحقیق ہی نہیں کی. سرکار گور شاہی پاک کے اصل نمائندوں سے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی. تحقیق تو اس کی یہ ہے کہ لندن میں بیٹھے یونس کہ جس سے سرکار گور شاہی اور ان کی جماعت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سرکار پاک کی جماعت اسے کافر سمجھتے ہوئے اس کی سخت مخالفت بھی کرتی ہے، اس کو حوالہ بنا کر پیش کر رہا ہے. اس شخص کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یونس کون ہے اور سرکار گور شاہی پاک کون ہے، اس لیے کہ اس نے یونس کافر کی کلپ دکھانے سے پہلے ہی اسے گور شاہی پاک کا نام دے دیا اور پھر گستاخی والے الفاظ بھی بکنے لگا. یعنی سنی سنائی بات پر ایک شارٹ ویڈیو بنا کر شہرت کا غلط اور غیر شرعی راستہ اختیار کیا کہ جس میں جھوٹ بولنے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور تہمت لگانے پر سخت سزا بیان فرمائی گئی ہے. اس کے بعد مرزا قادیانی کافر کی بات کرنے لگا اس انداز سے کہ لوگ سرکار گور شاہی پاک کو بھی نعوذ باللہ قادیانی کافر سمجھیں یا اس جیسا سمجھیں. دنیا جانتی ہے کہ سرکار گور شاہی پاک اور ان کے چاہنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور قادیانیوں کو ازلی نسلی کافر مانتے ہیں. سرکار گور شاہی پاک سنی بریلوی مسلک اور قادری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. محترم ناظرین، اس شخص نے یہ بڑا جھوٹ بھی بولا کہ سرکار گور شاہی پاک نے امام مہدی کا دعویٰ کیا ہے. آئیے اس کذاب کے جھوٹ کا جواب سرکار گور شاہی پاک ہی کی زبان شیریں سے سنتے ہیں. اور خود کو انہوں نے امام مہدی بنا دیا. آج کل صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ میرے کچھ عزیز دوسرے ممالک میں بھی ہیں، وہاں پر بھی شہرت عام ہو چکی ہے کہ گور شاہی نے مہندی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے. آج آپ سے ملاقات کا موقع مل گیا ہے، آپ بتائیں گے کہ مہندی کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو واضح کر دیا تھا، جو مہندی ہوگا اور کچھ دکھائے گا میں کرتا ہوں. ایسے کسم دکھایا جیسے دوسرا دکھائی نہیں سکے گا. ہر مذہب والا مجبور ہو جائے گا اس کو ماننے کے لیے. اگر یہاں کو پاکستان میں کہتا ہے مہدی ہوں، انگلینڈ میں، یورپ میں، فلسطین میں کوئی اس کو نہیں مانتا، وہ مہدی نہیں ہے. مہدی وہ ہے جس کو ہر شہر والا، ہر ملک والا مانے گا، ہر مذہب والے مانے گا، وہ مہدی ہوگا. راس والا ہمارے لوگ کہتے ہیں، آپ ان سے پوچھو وہ کو کہتے ہیں. جب ہم ان سے پوچھیں تو نے کیوں کہا ہم کو مہدی ہم کو پھنسانا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہمیں تم سے ہدایت دی، ہمارے مہدی تم ہو. لیکن یہ مہدی تو نہیں، مہدی وہ جس کو پوری دنیا مانے گی، وہ کوئی اور ہی ہوگا. محترم ناظرین، شہیر سیالوی نے چاند کی شبیہ پر بھی اپنی پریشانی کو ظاہر کیا. ان صاحب کے لیے عرض ہے کہ آپ چاند کی شبیہ کو بے شک نہ مانیں، لیکن جناب ذکر قلب جیسی نعمت کا تو انکار نہ کریں. مفت میں مل رہی یہ عظیم نعمت ہی حاصل کر لیں.
ہم شہیر سیالوی کے علم میں یہ بھی لانا چاہیں گے کہ سرکار گوھر شاہی پاک نے کبھی بھی چاند کی شبیہ کو اپنی تبلیغ کا حصہ نہیں بنایا اور نہ ہی اسے ماننے پر اصرار فرمایا ہے۔ سرکار گوھر شاہی پاک کی اصل تعلیم، تبلیغ اور ڈیوٹی وہی ہے جو لال باغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی تھی، یعنی ذکر قلب اور ذکر ہفت لطائف، یعنی شریعت بھی اور طریقت بھی۔ سرکار گوھر شاہی پاک تو اس عظیم مقصد کے لیے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ذکر قلب کے مشن میں ہماری کیمرے کی تصویر بھی رکاوٹ بنے تو اسے بھی ہٹا دیا جائے تاکہ ذکر قلب کی دولت اور نعمت ہر انسان تک پہنچ پائے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد شہیر سیالوی نے ایسی تہمت لگائی کہ جس کا ثبوت یہ خود بھی پیش نہ کر پایا۔ سرکار گوھر شاہی پاک کے لیے کہتا ہے کہ اسے مانچسٹر بلایا گیا، ساری چیزیں دی گئیں اور کہا تم امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر لو۔ استغفر اللہ۔ اسے مانچسٹر بلایا گیا، ساری چیزیں دی گئیں اور کہا کہ تم امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر لو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ شاہی دربار بلا ثبوت تہمت لگانے پر انتہائی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اس شخص کی بدبختی پر بھی افسوس کرتا ہے۔ محترم ناظرین، جھوٹ بولنے والا یہ شخص اپنی پوری ویڈیو میں خود تو سرکار گوھر شاہی پاک کی ذات مبارک کو ہی ڈسکس کرتا رہا، لیکن آخر میں لوگوں سے کہتا ہے کہ گوھر شاہی کو ڈسکس نہ کیا کریں، یعنی اس کا اپنا عمل اس کے ہی قول کو جھٹلا رہا ہے۔ شاہی دربار یہ بھی سوچتا ہے کہ جو شخص اپنے بزرگ سے سچا نہ ہو سکا وہ عوام سے کیا سچا ہوگا۔ جو شخص جھوٹ بولنے والا ہو وہ عوام کو سچ کی کون سی راہ دکھانے نکلا ہے۔ جو شخص خود تہمت لگانے والا ہو وہ کیسے عوام کو حق کی راہ پر چلا پائے گا، اور جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی مونچھ بڑھا کر اور داڑھی چھوٹی کر کے فخر کرتا ہو اس کے اپنے ایمان کا کیا حال ہوگا۔ مونچھوں کے لیے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلم الصحیح احمد بن حنبل المسند میں فرمان مبارک ہے، بلکہ فرمان حکم ہے کہ آتش پرستوں کی مخالفت کرو، مونچھیں ترشواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ محترم ناظرین، غور کیجئے کہ اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں احکامات کا اپنے عمل سے انکار کر دیا ہے، یعنی اسلام کے اس عظیم فرزند کی اپنی مونچھیں اور داڑھی دونوں ہی غیر شرعی واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص اپنی مونچھوں کو چھوٹا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، شاہی دربار کبھی بھی اپنی جانب سے کسی شخص، گروہ یا جماعت پر کسی بھی قسم کا اعتراض، برائی یا تنقید نہیں کرتا کہ یہ سب ہمارا کام اور مقصد نہیں ہے۔ جب کچھ جھوٹے لوگ اپنی سستی شہرت کے لیے اللہ والوں پر اپنی گندی زبان میں جھوٹ بول کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں تو پھر ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ حق اور سچ کو سب لوگوں کے سامنے لایا جائے تاکہ معاشرے میں انتشار کے بجائے امن برقرار رہے اور تمام مسلمان اپنے رب سے سچی محبت یعنی خالص توحید اور سچا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دلوں میں بسائیں۔ محترم ناظرین، ہمیں یہ فخر ہے کہ اللہ پاک کی ایسی عظیم ہستی سے ہماری نسبت قائم ہے کہ جو دلوں کی ٹک ٹک کرتی دھڑکنوں کو اللہ عز و جل کے ذکر سے جاری فرمانے کی روحانی ڈیوٹی پر من جانب اللہ مامور ہیں، اور یہی فخر ہمیں یہ کہنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ میں شاہی، میرا انداز شہنشاہی ہے، کیونکہ نسبت میں میرا پیر گوھر شاہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔